أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم احل لکم صید البحر، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے، قافلہ والوں کے لیے، وحرم علیکم اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر صید البر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور اللہ سے ڈرو وہ ذات جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بیت الحرام، عزت اور کرامت والا گھر، قیاما للناس وہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہیں، والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، والہدیہ اور مکہ مکرمہ لے جا کر ذبح کرنے والا جانور، والقلائد اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، ذالک لتعلموا اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور یہ کہ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 اور 97 ہیں۔ گزشتہ آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے حرم، حدود حرم اور احرام کی حالت میں شکار، اس کا حرام ہونا اور پھر ساتھ ہی اس کی جو سزا ہے دم کی صورت میں، اگر بالفرض کوئی شخص قصداً عمداً شکار کر لیتا ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہے۔ حالت احرام میں یا حدود حرم میں تو اس کا تذکرہ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے مزید تفصیل بیان فرمائی، فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، سارے شکار ایک جیسے نہیں ہیں، خشکی اور سمندر کے شکار میں فرق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا المیتتان السمک والجراد، دو مردار یعنی بغیر ذبح کیے دو چیزیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، یہ دونوں حلال ہیں اور ان دونوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تازہ مچھلی پکڑیں، اس کے اندر سے جو بھی ہے وہ نکال کر ابھی اسی وقت فرائی کر لیں۔
اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کو لحمن طریہ فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر مچھلی شکار کر کے آپ کو دے تو بالکل اس کا شکار ٹھیک ہے، آپ اس سے مچھلی خرید سکتے ہیں۔ باقی جانور تو اگر وہ ذبح کرتا ہے تو ذبیحہ صرف اور صرف اہلی کتاب کا جائز ہے، اور وہ بھی صحیح معنوں میں اگر کوئی اہلی کتاب ہو۔ لیکن مچھلی اگر ہندو پکڑ لے اور آپ کو بیچتا ہے، بیچ کو خرید لیں اور اسے کھا لیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ٹڈی ہے، کیونکہ اس کو ذبح کرنا نہیں پڑتا، بس پکڑا ہے اس نے اور آپ کو دے دیا اور آپ اس کو کھا لیں۔ بہرحال اس میں پھر تفصیلات ہیں، اور وہ تفصیلات کی جگہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے فقہائے کرام کے قبور پر، انہوں نے پھر تفصیلات بیان کی ہیں کہ مچھلی کی کون کون سی اقسام ہیں۔ سمندر کے اندر کوئی ایک قسم کے جانور تھوڑی پائے جاتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق جو خشکی کے جانور ہیں ان سے سمندر کے جانوروں کی تعداد زیادہ ہے اور انواع بھی زیادہ ہے۔ بہرکیف تو ہر یہ نہیں ہے کہ سمندر کے اندر جو بھی جانور ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں ہمارے لیے حلال ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرکیف وہ بڑی تفصیلات ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سمندر نے ایک مچھلی باہر پھینک دی، اور وہ کتنی بڑی مچھلی تھی، 1 مہینے تک ہم کھاتے رہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اس کا ایک جس کو ہم کنڈے کہتے ہیں یا اس کے جو کیا کہتے ہیں مچھلی کے اندر جو کانٹے ہوتے ہیں، ایک تو ہماری مچھلی اس کی اتنا سا کانٹا ہوتا ہے، اس کا جو ایک کانٹا تھا وہ جب رکھا تو اس کے نیچے سے اونٹ گزر رہا تھا۔ جی یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے باقاعدہ۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 1 ماہ تک، بلکہ فرماتے ہم باقاعدہ لے کر آئے ساتھ، اس کا گوشت لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور رسول اللہ مبارک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مبارک نے تناول فرمایا، بعد میں ہے کہ صرف رسول اللہ مبارک کو ہم نے دکھایا۔ بہرحال تو یہ ہے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں مختلف قسم کی، آپ مچھلی منڈی چلے جائیں تو وہاں اتنی قسمیں ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی ہے اور یہ کون سی ہے اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، چھوٹی ہیں اور بڑی ہیں اور بہت سے بڑی ہیں اور اس سے بڑی ہیں اور فلاں 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 لمبی لمبی قسم کی، اور وہ مختلف۔ ہم تو صرف ایک آدھ قسم ہی جانتے ہیں جس کو ہمارے خاص طور پر لاہوری پسند کرتے ہیں کہ رہو ہو، اور وہ بھی کالا رہو ہو، بس اس سے زیادہ بہت کم ہے۔ وہ جو چڑے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا چیزیں اور کیا بلا ہیں، وہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو وہاں پڑی ہوتی ہیں۔ بہر کے فرمائیے تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ وَطَمَعَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور سمندر کا جو کھانا ہے، کھانے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر مد و جزر آتا ہے اور اس کا وہ باہر جن مچھلیوں کو باہر پھینک دیتے، تو یہ کہ شکار کرتے ہیں آپ باقاعدہ جال پھینکتے ہیں یا کسی طریقے سے، ایک یہ ہے کہ سمندر باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس میں پھر مسئلہ آ جاتا ہے۔ سمندر سے مراد وہ ہے کہ جو زندہ پھینک دیتا ہے، مردہ نہیں، اس کو سمک طافی کہتے ہیں۔ سمک طافی اس کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر مر کر پانی پر تیرنے لگے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، وہ نہیں کھانا، وہ جائز نہیں ہے۔ جائز وہ ہے جو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، یا سمندر نے باہر پھینک دیا ہے اور وہاں پر تڑپ تڑپ کر وہ کیا ہے، مر گیا ہے، تو اس کو آپ لے لیں، یہ تمہارے لیے سامان ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اور وَلِلسَّيَّارَةِ، مسافر اور قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس طریقے سے نوازتے رہتے ہیں۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، ہاں خشکی کا کسی قسم کا بھی جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ احکامات بیان فرماتے ہیں ساتھ ہی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کتنی ایجنسیاں تم بناؤ گے جو ایجنسیاں تمہارا پیچھا کریں گی، اس لیے فرمایا اس ذات سے ڈر جا، اس اللہ سے ڈر جا۔ الیہ تحشرون،
ان احکامہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے ایجنسیاں ہیں، ایجنسیاں لگی کیا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کب کن حرکتوں میں ملوث ہے اور کن میں نہیں ہے. نہیں، پروردگار عالم نے میرے آپ کے ہر انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، جسم کے اعضاء میں چپیں لگا دی ہیں. کیا ہے؟ ہاں چپ لگی ہوئی ہے. وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس چپ میں کیا ہے؟ نوٹ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، جب اللہ حکم فرمائیں گے وہ چپیں کیا ہیں؟ بول پڑیں گی. آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے چپ نکالتے ہو، پھر وہاں کیا ہے؟ کمپیوٹر میں پھر کہیں جا کر وہ بولتا نہیں. رب فرمائیں گے بول پڑ، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ بول پڑنا ہے. رب نے فرمانا ہے کہ آنکھ بتا، یہ آنکھ کیا کرے گی؟ بتائے گی کہ میں کہاں کہاں استعمال ہوئی. رب فرمائیں گے زبان بند ہے، کان کہاں کہاں استعمال ہوا، پاؤں کہاں کہاں اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ ہمیں اپنا یہ تقوی نصیب فرما دے. بس اللہ ہمیں اپنا تقوی نصیب فرما دے. جب یہ تقوی دل میں ہوگا پھر خلوت میں بھی اللہ ساتھ ہے، جلوت میں بھی اللہ ساتھ ہے، اکیلے ہوں تنہائی ہو وہاں بھی اللہ ساتھ ہے. پھر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. اللہ ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ قریب ہیں، نزدیک ہیں. ہم سے چھپو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی اس سے نہیں ہے. فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ بیت اللہ شریف کو بنایا ہے الحرام، جو عزت والا ہے. کیا بنایا؟ قیاما للناس. کعبہ کہتے ابری ہوئی جگہ کو، اور یہ بھی ایک اونچی جگہ پر تھا. ابتدا میں اس کی جو اصل ساخت ہے، اصل عمارت ہے، وہ 44 بائی 44 تھی، اور اس کی اونچائی 50 فٹ تھی. بعد میں جب دوبارہ بنایا، مشرکین مکہ نے بنایا تھا رسول اللہ مبارک کی نبوت سے 5 سال قبل، تو اس وقت اس میں سے حتیم کا حصہ نکال دیا تھا. تو ایک طرف سے تو وہی 44 ہے، لیکن دوسری سائڈ سے 33 فٹ ہے. اور اس میں بھی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں. ہم جیسے غریبوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کوئی کھولتا ہے؟ ہاں، رب نے موقع دے دیا کہ جو میرے غریب بندے ہیں یہ بھی آئیں گے بیت اللہ شریف کے اندر، حتیم کے اندر سجدہ لگائیں گے، ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہم نے بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. ہاں ورنہ اب تو خادم الحرمین الشریفین حضرات جو ہیں، وہ جو دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھلتا ہے. سب سے بڑے بولے یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، سب سے بڑے بدماش کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھلتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ملک کا کوئی شیخ الحدیث، کسی ملک کا کوئی شیخ التفسیر، کسی ملک کا کوئی اللہ والا وہ آیا اور اس کے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا. کس کے لیے کھولا جاتا ہے؟ جتنے بڑے حرامی ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، ان کے لیے کھولا جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی خوش نصیب، اس سے بڑا خوش نصیب نہیں، یہ خوش نصیبی نہیں ہے. اگر یہی خوش نصیب ہے، ابو جہل سے بڑا خوش نصیب کون تھا؟ اگر یہی خوش نصیبی ہے تو ابو جہل سے کوئی بڑا خوش نصیب تھا؟ ابو لہب سے تھا؟ امیہ سے تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. تو اس رب کریم کا احسان ہے، اس رب کا کرم ہے، احسان ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتے ہیں؟ دل کی کیفیت دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً. دمشق میں ایک شخص نے نیت کی حج پہ جانے کی. اللہ کی شان، یہ شخص تھا موچی. ایک دمڑی اس نے اکٹھی کی،
حج پہ جانے کا وقت جب آیا تو اللہ کی شان ہے کہ اس کے گھر میں بیوی حمل سے تھی، امید سے تھی. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. ساتھ والے گھر میں کوئی کھانا بن رہا تھا، کوئی مسالے مسولے اس اللہ والی نے ڈالا تو اس کی خوشبو ادھر آئی. اب اس نے کہا کہ جی مجھے تو یہ کھانا لا کے دو، میرا دل کر رہا. انہوں نے کہا اللہ کے بندی میں کسی کے گھر کیسے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا پڑوسی تو ہے، آپ ان کے گھر کہیں کہ جو آپ نے کھانا بنانا ہے تو کھانا ہمیں بھی دے دو. اب یہ موچی بیچارہ گیا، اس نے دروازہ کھڑکایا، اس نے کہا کہ جی بہن جی آپ کی مہربانی. اچھا ہے بھی وہ بیوہ ہے تو اس نے کہا بہن جی آپ کے گھر میں جو کھانا بنا ہے تو وہ آپ کی بہن کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا اگر. انہوں نے کہا بھائی وہ نہ آپ کے لیے جائز ہے نہ آپ کی بیوی کے لیے جائز ہے. اس نے کہا اچھی بات ہے، خود کھا رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو جائز نہیں. کیسے جائز نہیں؟ انہوں نے کہا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے اور گھر میں کچھ نہیں تھا، تنگ آ گئی، بچے مرنے کے قریب ہو گئے تو وہاں ایک گدھا مردار پڑا ہوا تھا، میں اس کا گوشت لے کر آئی اور ان کے لیے پکا رہی ہوں، آپ لوگوں کے لیے حلال نہیں. اوہو، اس کے دل پہ چوٹ لگی. میں کہا حج تو ہوتے رہیں گے. ساری جمع پونجی اٹھائی، جا کر اس کے حوالے کر دیا. بہن جی میرا حج یہی ہے، آپ لیں اپنی ضروریات پوری کریں. یہ یہاں رہ گیا، حج پہ نہیں کیا. وہاں وقت کے جو سب سے بڑے ولی تھے انہوں نے حج کیا. حج کے بعد آئے سارے، اب حج طواف زیارت کیا. سستانے کے لیے اچانک اس کی آنکھ لگی. کیا دیکھتا خواب میں؟ تو فرشتے ہیں، کہتے ہیں کتنے حاجی ہیں؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ آئے ہوں گے. اس دور کی بات ہے تو ماشاءاللہ 50 لاکھ 45 لاکھ 55 لاکھ 60 لاکھ تک حاجی ہوتا کہ 6 لاکھ آئے ہوں گے. انہوں نے کہا کسی کا حج قبول نہیں. چونک کر اٹھائے، مارا پھر رہا کہ یہ کیا میں نے خواب دیکھا. 6 لاکھ حاجی آیا ہے، حج کسی کا قبول نہیں ہے. اور مارا پھر رہا تھا. پھرتے آہوزاری کرتا رہا، یا اللہ اس قوم اتنی مخلوق کا کیا بنے گا، کون کس حالت میں آیا ہے. پریشانی کے عالم میں پھر اس کی آنکھ لگی. جب رات کے کسی پہر آنکھ لگی، خواب دیکھا. پھر وہی فرشتے ہیں آپس میں سوال و جواب کیا. انہوں نے کہا اللہ نے قبول کر لیا ہے، پر قبول کیا ہے کہ ایسے آدمی کی وجہ سے جو خود حج پہ نہیں ہے. دوسرے نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا ہاں وہ دمشق کے شہر میں ایک موچی نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے، اللہ نے اس کی وجہ سے، اس فلاں موچی کی وجہ سے، بس زیادہ تفصیل نہیں بتائی، اس موچی کی وجہ سے اللہ، اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا. اب اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ کتنا بڑا اللہ والا ہوگا کہ جس کے عمل کی وجہ سے 6 لاکھ بندوں کا. اس نے حج کے بعد رخت سفر باندھا. انہوں نے کہا گھر بعد میں جائیں گے، پہلے یہ تو پتہ کروں کہ ہے کون سی شخصیت، کتنے بڑے اللہ والی. وہ جب گئے تو وہاں پر وہ بیچارے جوتیاں کاٹ رہے ہیں. پوچھتے پوچھاتے اس کے پاس پہنچے. جی آپ فلاں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں ہوں. ہاں انہوں نے کہا یہی ہے، ٹھیک ہے خیریت ہے. یہ بچہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بس صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. میں اپنا تعارف کروائیں جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں. انہوں نے کہا اچھا اتنے بڑے آدمی میرے گھر پر آئے ہیں، خیریت سے کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، بس میرا ارادہ تھا حج کا، لیکن میرے پڑوس میں کیا تھا، یہ معاملہ پیش آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا تھا. اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں. جو حج پہ نہیں گیا پر اللہ نے اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا. بیت اللہ کے اندر نہیں گئے لیکن تڑپ اتنی ہو کہ پتہ نہیں اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے. وہ کیا جو ہر سال جائیں پر تڑپ نہ رہے. اللہ کو تو وہ تڑپ منظور ہے کہ کس کے دل میں درد کتنا. اللہ ہمیں اپنے گھر کی وہ درد محبت نصیب فرما دے، آمین کا. تو بہرحال جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، میں عرض کر رہا تھا یہ حتیم یہ نکلا نہیں ہے، یہ رب نے نکالا ہے. یہ رب نے اپنے غریب بندوں کے لیے نکالا ہے کہ آؤ تم بھی کیا کرو، اپنا دل ٹھنڈا کر لو، تم بھی
اپنا دل ٹھنڈا کر لو، حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لو تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ میں نے بھی کیا ہے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ فرمایا قیاما للناس، کیا مطلب؟ یا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دنیا میں امن پیدا کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف ہے یہ دنیا قائم ہے، اور اس کی ابتدا بھی ایسی ہی ہوئی ہے۔ روایات میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے زمین پر، تو اس زمین میں ڈر خوف تھا، تو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم آدم صفی اللہ، آپ اس طرح کریں، زمین پر ایک میرا گھر بنا دیں جیسے آسمانوں میں ہے، تو بیت العزت کے بالکل نیچے اس کی باقاعدہ نشاندہی فرشتوں کے ذریعے سے کروا دی۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ گھر بنا دی، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے، اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، جب یہ بنا دیا تو زمین کے اندر سے وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی، وہ جو ڈر خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اور اینڈ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبشہ کا ایک چھوٹے قد کا، ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کالے سیاہ رنگ کا ایک بادشاہ ہوگا، وہ چڑھائی کرے گا حجاز کے اوپر، جب مقام بیضاء میں پہنچے گا تو اس کی آدھی فوج جو ہے وہ دھنس جائے گی۔ مدینہ منورہ سے کوئی 35 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام بیضاء ہے، وہاں وہ اس کی فوج، باقی جو فوج بچے گی وہ اس کا رخ مکے کی طرف کر دے گا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر وہ بدبخت کہے گا اس گھر کو گرا دو۔ جب یہ گھر گر جائے گا بس اب پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بیت اللہ دنیا کی قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اس کی ذرا تفصیل انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ استعمال ہوا ہے سمندر کی غذا کے متعلق، یہ صرف مچھلی کے لیے استعمال ہوا ہے یا دیگر؟ نہیں، بے شمار چیزیں اس میں، صرف اختلاف ہے۔ پھر اس حوالے سے ہمارے احناف اس میں ذرا بہت زیادہ محتاط ہیں، اور باقی ائمہ کرام، آپ تو ماشاءاللہ گئے ہیں حرم کے اندر، کیا کیا چیزیں پک رہی ہوتی، سب وہ ان کے ہاں حلال ہے۔ غذا کا مطلب تو اس میں پائی جانے والی ہر زندہ چیز ہوگی؟ نہیں، ہر زندہ چیز نہیں، ہر زندہ چیز نہیں، اس میں پھر کچھ اصول ہیں۔ اصول یہ ہے کہ آیا یہ مچھلی کے نوع خاندان سے ہے یا نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ احناف اس میں بہت زیادہ محتاط ہے، صرف مچھلی حلال ہے، باقی خاندان، باقی چیزیں۔ ٹڈی جو ہے وہ ٹڈی بھی خاندان ہے اور مچھلی بھی خاندان ہے۔ ہاں۔ مچھلی کے خاندان کے علاوہ بھی 3055 قسم کی مخلوق ہے سمندر کی، بے شک، تو نہیں ساری نہیں کھائی جاتی دنیا میں، کسی نہ کسی جگہ خیر، ہاں کوئی نہ کوئی کھائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ہاں عمومی اصول تو ہے کہ وہ مردہ ہو کے جو اوپر آگے وہ نہیں کھاتے، وہ تو نہیں کھائے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف مچھلی حلال ہے، اس میں پھر اختلاف ہے کہ مچھلی کے خاندان سے کیا کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے جو احناف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ محتاط ہیں اس مسئلے میں، بہت زیادہ۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی بہت کم مچھلیاں کھائی جاتی ہیں، یعنی مچھلی کی وہ تمام انواع اور اقسام نہیں کھائی جاتی جو پائی جاتی ہیں، کیونکہ میں نے حرم میں دیکھا وہاں عجیب و غریب قسم کی چیزیں، وہ جی وہ سب کچھ تل رہے ہوتے ہیں اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے احناف ان چیزوں کو نہیں، وہ اسی طرح وہ جیسے ٹڈی ہے، ٹڈی کی بھی بہت ساری اقسام ہے جو دنیا میں کھائی جاتی ہیں۔ جی، تو وہ چونکہ ہمارے ہاں تو بالکل اس کا استعمال ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی ہیں، وہاں عرب میں ہے، عرب میں باقاعدہ، شاید آپ لوگوں نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، باقاعدہ عرب کے ہاں، عربوں میں باقاعدہ دکانوں پر جو ہے نا وہ شاپروں کے اندر وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ تول کے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، ٹڈی ہے نا،
ہاں جی، ٹڈی جو ہے نا وہ اس میں چھوٹے بڑے، اب ہمیں اس کے مزید جو اقسام ہیں وہ ان کے بارے میں تو مجھے خاص ذاتی طور پر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھی ہیں اور وہاں پر بالمشاہفہ بھی دیکھی ہیں مدینہ منورہ میں، خاص طور پر مکہ مکرمہ تو نہیں، مدینہ منورہ میں ہم ذرا باہر نکل گئے تھے تو باہر جو ان کا عام بازار تھا، ایک تو مدینہ منورہ کے اندر وہ بازار ہیں جن میں صرف حجاج اور معتمرین، دوسرا وہ جہاں بنگالی محلہ وغیرہ ہے وہاں اب تو خیر وہ ختم ہو گیا، اس سے بھی آگے جا کے جو ان کے مقامی لوگ وہاں پر یا بدو وغیرہ جو ہیں وہاں پر سودے خریدتے ہیں اور وہ چیزیں وہاں باقاعدہ دکانوں میں یہ چیزیں میں نے دیکھی اور وہ بکتی ہیں باقاعدہ دکانوں میں، جیسے ہمارے ہاں یہاں گوشت وغیرہ تلتا ہے اس طرح ان کا وہ تو تول کے دے رہے تھے وہ، اور اس کو اسی طریقے سے اس میں مختلف چیزیں ہیں وہ ان کو وہ وہاں پر اس کی باربیکیو بھی بناتے ہیں اور اس کو مشاہدے میں چیز ہے کہ سمندر میں بھی ایسی مخلوق ہے جو پنجے سے نوچ کے کھاتی ہے لازماً جیسے سمندری گھوڑا ہے، یا اور بھی ٹھیک ہے، تو سمندری جو سمندری گھوڑا جس کو کہتے ہیں وہ تو مچھلی کی قسم ہے، ہاں جی ادھر تو منہ پہ کھڑا ہو کے تیرتا ہے جس کو گھوڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے عثمان، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، جعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، جعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. جزاكم الله في الدارين.